لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ بیگم شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں۔ جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں۔ ایک شعلہ سا اٹھا تھا دل میں، ایک شعلہ سا اٹھا تھا دل میں، جانے کس کی تھی صدا یاد نہیں۔ ایک نغمہ سا سنا تھا میں نے، ایک نغمہ سا سنا تھا میں نے، کون تھا شعلہ نوا یاد نہیں۔ روز دہراتے تھے افسانہ دل، روز دہراتے تھے افسانہ دل، کس طرح بھول گیا یاد نہیں۔ ایک فقط یاد ہے جانا ان کا، ایک فقط یاد ہے جانا ان کا، اور کچھ اس کے سوا یاد نہیں۔ حال دل کیسے تبسم ہو بیاں، حال دل کیسے تبسم ہو بیاں، جانے کیا یاد ہے کیا یاد نہیں۔ جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے۔ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مریضوں کو جو اسپتالوں میں اور گھروں میں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔
جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ جملہ احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب۔ 4 اگست 1899 امرتسر میں پیدا ہونے والے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، خاندانی نام غلام مصطفیٰ، پہلے تخلص صوفی فرمایا، اس کے بعد تبسم۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب 7 فروری 1978 لاہور پنجاب پاکستان میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ امرتسر سے میٹرک کیا، آزادی کے بعد لاہور پاکستان تشریف لے آئے، پہلا تخلص صوفی، بعد میں تبسم فرمایا۔ لاہور سے BA پاس کیا اور محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ فارسی میں MA کے بعد سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں علوم شرقیہ کے پروفیسر ہو گئے۔ بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ فارسی کے صدر مقرر ہوئے اور وہیں سے 1959 میں ریٹائر ہوئے۔ 1962 میں ہفت روزہ لیل و نہار کے ایڈیٹر ہو گئے۔ لاہور کے ایرانی ثقافتی ادارے اور ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ فارسی، اردو اور پنجابی زبانوں میں شعر کہتے رہے، بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھیں۔ مرزا غالب کے فارسی کلام کا پنجابی ترجمہ بھی فرمایا۔ میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویکھ میرا انتظار آجا، اور دیگر فارسی کلاموں کے پنجابی اور اردو ترجمے فرمائے۔ ان کا اپنا مجموعہ کلام انجمن کے نام سے شائع ہوا۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں 1962 میں ستارہ خدمت اور 1967 میں ستارہ امتیاز کے تمغے ملے۔ جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے لکھے ہوئے کلام، کہے ہوئے کلام نسیم بیگم، فریدہ خانم اور دیگر گلوکاروں نے گائے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اولاً پیش خدمت ہے جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام۔ نسیم بیگم کی آواز میں یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا۔ آپ تمام باذوق سماعتوں کی نظر بول ہیں 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ نسیم بیگم کی آواز، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا یہ دلکش کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شاعری سچ بولتی ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا لکھا ہوا کلام، آواز نسیم بیگم کی، امید ہے پسند آئے گی۔ فریدہ خانم کی آواز میں بھی صوفی تبسم صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، کراچی پاکستان، اہل قلم، جناب صدیق راز ایڈوکیٹ سر، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ نوجوان شاعر ارشد فرات صاحب، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ نوجوان شاعر ابراہیم شوبی،
ابراہیم عابدی سجیل جوان، قیصر عابدی جیتے رہیے، جناب محمد طاہر صدیقی سر پذیرائی کے لیے ممنون و متشکر ہیں، بہت شکریہ سر۔ جناب عظمت باری صاحب بہت شکریہ پڑوس سے۔ محمد عدنان سہیب صاحب اہل قلم جی آیا نو۔ عابد عبدال بھائی ہر کدے آؤ جی کی گل ہے تواڈی، عہد حاضر کے شعراء کرام بہت شکریہ سر۔ عابد عبدال بھائی جیتے رہیے۔ ناصر الدین صاحب بہت شکریہ جناب۔ آپ احباب کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ ارشد فرات جیتے رہیے نوجوان شاعر، 4 فروری آپ کا یوم ولادت رہا اور ہم نے بہت مختصر سا پروگرام کیا اور آپ نے پسند فرمایا، بہت شکریہ۔ ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی، جیتے رہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے گزشتہ پروگرام میں جناب افضال نوید صاحب اور جناب ارشد فرات صاحب کے یوم ولادت 4 فروری کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور دعائیں، ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، افضال نوید صاحب اور ارشد فرات صاحب تک پیغام پہنچ گیا۔ جناب ارشد فرات صاحب جیتے رہیے۔ محبت ہے نوجوان شاعر ارشد فرات صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ عہد حاضر کی ہماری شاعرہ بہنہ، جیتی رہیے کراچی پاکستان۔ شائستہ سحر شیخ صاحبہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب عہد حاضر کے شاعر، سر بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے۔ مقصود اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ محمد رضا جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کراچی میں مقیم ایک اور دوست شاعر، بہت شکریہ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ محمد رضا جیتے رہیے، بہت شکریہ آپ احباب کا۔ ایک اور بہنہ کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے بہنہ۔ محترمہ ناز عارف ناز صاحبہ عہد حاضر کے ایک اور شاعرہ، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ محترم فیروز ناطق خسرو سر، بہت شکریہ سر، سینئر شاعر، سابق اسکواڈرن لیڈر پاکستان ایئر فورس، فیروز ناطق خسرو سر، بہت شکریہ سر۔ عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، سید امتیاز حسین عابدی بھائی، جیتے رہیے۔ حمزہ ایوب بھتیجے جیتے رہیے۔ نوشاد مومن سر کلکتہ سیماہی مجگاں کے مدیر اور عہد حاضر کے شاعر، نوشاد مومن سر بہت شکریہ۔ قیصر عابدی جیتے رہیے۔ شجاعت علی راہی صاحب عہد حاضر کے سینئر شاعر اور ادبی پروگرامز کے میزبان، شجاعت علی راہی سر بہت شکریہ۔ نوجوان شاعر جناب خورشید نواز لائق بخاری صاحب رانجن پور، جی آیا نو، جیندے رہو سر جی، نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ، حمد و نعت گو، جیتے رہیے۔ میاں وقاص صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، میاں وقاص صاحب۔ اور جیکب آباد صوبہ سندھ پاکستان میر حسن میر صاحب عہد حاضر کے اردو اور سندھی ادب سے وابستہ شاعر، مجھا مٹھڑا لکھ تھوڑا تہاں جو۔ مقصود اختر صاحب بہت شکریہ۔ الف خان آفریدی صاحب بہت شکریہ۔ جناب ریحان آفاق صاحب اردو ادبی پروگرام مجلہ کے میزبان ریڈیو پاکستان حیدرآباد، ریحان آفاق صاحب عہد حاضر کے شاعر، بہت شکریہ ریحان آفاق صاحب۔ چودھری جاوید ملک صاحب بہت شکریہ، جی آیا نو۔ رئیس احمد صاحب
سجیل جوان جیتے رہیے. محترمہ نائلہ عباسی صاحبہ, محترمہ رفت, بہت شکریہ آپ احباب کا. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. اور آپ بھی سلامت رہیے. عابد ابدال بھائی بہت شکریہ. اہل قلم ہمارے ایوب اختر بھائی بہت شکریہ سر. ایوب بھائی, ایوب اختر بھائی بہت شکریہ سر. زیب رسول صاحب بہت شکریہ. عصمت بولان بہت شکریہ. صدف چنگیزی سر بہت شکریہ. صدف چنگیزی صاحب, امین چغتائی صاحب, امین صاحب, عبدالرحیم صاحب, عبدالرحیم کمبھار بہت شکریہ آپ کا. موج سخن, کیا بات ہے. محترمہ مہر جمالی صاحبہ بہت شکریہ میڈم. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب, ارشد فرات صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. سہیل اقبال صاحب, صدف چنگیزی صاحب, بزم ادب کیلگری کینیڈا سر بہت شکریہ آپ کا. جناب شمیم قاسمی صاحب, سر جناب شمیم قاسمی صاحب, مشگاں پبلیکیشنز. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ذکر خیر ہے یاد رفتگاہ میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا 4 اگست 1899 امرتسر میں ولادت ہوئی اور آزادی کے بعد لاہور پاکستان تشریف لے آئے. 7 فروری 1978 لاہور پنجاب پاکستان میں وفات پانے والے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا ایک اور کلام آپ کو سنواتے ہیں. اور ہمارے پختون بھائیوں کے لیے بھی تحفہ ہے. 7 فروری کو برسی رہی جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے ساتھ ساتھ پشتو ادب سے وابستہ شاعر, عہد رفتہ کے شاعر اجمل خٹک صاحب. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. پہلے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا ایک اور کلام اور چند اشعار, پھر ان کے بعد بڑھیں گے. اجمل خٹک صاحب کی ایک خوبصورت نظم ہے, وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی. 7 فروری اجمل خٹک صاحب کی بھی برسی رہی. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. آئیے فریدہ خانم کی آواز میں صوفی تبسم صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے, جس میں صوفی تبسم صاحب نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ, وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ, کہاں میں کہاں یہ مقام. ہمارا مستقبل ہے اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو. تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے, آہستہ ہونے, مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو. اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں. موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں, کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی, آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے. جیتی رہو بہنا, اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا, ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے. نہ چلان, نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ, اور سفر بھی محفوظ. ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی.
दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जान का नुकसान, लिहाजा दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन हरगिज इस्तेमाल ना करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशाम, ट्रैफिक पुलिस कराची। रोड क्रॉस करें तो हम लोग को क्रॉस करते वक्त सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल रखना चाहिए, देखकर सारा काम करना चाहिए ताकि किसी भी चीज़ का हमें नुकसान ना पहुंचे, कोई एक्सीडेंट ना हो। बाइक जब चलाते हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी चलाते हुए इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। ड्राइविंग जो है हमें मोबाइल फोन्स यूज नहीं करने हैं, हमें प्रॉपर अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉस कर रहा है उसका हमने प्रॉपर देखना है। जितने ट्रैफिक रूल्स हैं अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे भी हमारी तकलीद करेंगे। फिर दुनिया भर में ट्रैफिक हादसात की वजह से कीमती जानों का नुकसान होता है। कराची दुनिया का खूबसूरत शहर है। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। केयरफुली ड्राइव करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशाम, ट्रैफिक पुलिस कराची। तेज रफ्तारी जुर्म भी, खतरनाक भी। इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशाम, ट्रैफिक पुलिस कराची। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। फरीदा खानम की आवाज़ में सूफ़ी तबस्सुम साहब का खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों की नाज़िर किया गया। 7 फरवरी 1978 लाहौर में वफ़ात पाई जनाब सूफ़ी तबस्सुम साहब ने, और 7 फरवरी को ही जनाब अजमल खटक साहब की भी बरसी मनाई गई। इससे कबल के अजमल खटक साहब के पश्तो कलाम की जानिब बढ़ा जाए, सूफ़ी तबस्सुम साहब की गज़ल के ये चंद अशार मतला है कि 1000 गर्दिशे शामो सहर से गुज़रे हैं, 1000 गर्दिशे शामो सहर से गुज़रे हैं, वो काफ़िले जो तेरी रह गुज़र से गुज़रे हैं। हजार गर्दिशे शामो सहर से गुज़रे हैं, वो काफ़िले जो तेरी रह गुज़र से गुज़रे हैं। अभी हवस को मुयस्सर नहीं दिलों का गुदाज, अभी हवस को मुयस्सर नहीं दिलों का गुदाज, अभी ये लोग मकामे नज़र से गुज़रे हैं। हर एक नक्श पथा तेरे नक्शे पा का गुमा, हर एक नक्श पथा तेरे नक्शे पा का गुमा, कदम कदम पर तेरे रह गुज़र से गुज़रे हैं। न जाने कौन सी मंजिल पर जाके रुक जाएं, न जाने कौन सी मंजिल पर जाके रुक जाएं, नज़र के काफिले दीवारों दर से गुज़रे हैं। कुछ और फैल गईं दर्द की कठिन राहें, कुछ और फैल गईं दर्द की कठिन राहें, गमे फिराक के मारे जिधर से गुज़रे हैं। हजार गर्दिशे शामो सहर से गुज़रे हैं, वो काफ़िले जो तेरी रह गुज़र से गुज़रे हैं। शायरी सच बोलती है जनाब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब।
شاعری سچ بولتی ہے یاد رفتگاہ میں ذکر خیر ہوا جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا. نسیم بیگم اور فریدہ خانم کی آوازوں میں دو دلکش کلام آپ کو سنوائے گئے. اب ذکر خیر ہے عید رفتہ کے پشتو ادب سے وابستہ شاعر اور اپنے وقت کے سیاستدان جناب اجمل خٹک صاحب کا ذکر خیر بحیثیت شاعر آج کے پروگرام میں. 15 ستمبر 1925 دنیا میں تشریف لائے اور 7 فروری سن 2010 وفات پائی. قلمکار، پشتو ادب شاعر، خدائی خدمتگار اور ایک سیاسی جماعت کے سابق صدر کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ایک. آئیے اجمل خٹک صاحب کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے پشتو ادب کے سمجھنے والے سننے والے سامعین کرام. آپ کی سماعتوں کی نظر ہے جناب اجمل خٹک صاحب کا ایک کلام. آپ احباب ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت شکریہ. گلزار عالم کی آواز میں جناب اجمل خٹک صاحب کی یہ پشتو نظم فریاد کے. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یاد رفتگاہ میں ذکر خیر ہوا جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا اور اجمل خٹک صاحب. 7 فروری ان کی برسی منائی گئی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین. آئیے عید حاضر کے شعراء اکرام کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا، ہماری مراد ہے عید حاضر کے صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان میں مقیم پاکستانی شاعر جناب اکرم وزیر صاحب سے. دوسلی، شمالی وزیرستان، پاکستان. جناب اکرم وزیر صاحب ماشاءاللہ اردو ادب سے گہری وابستگی. جناب اکرم وزیر صاحب 5 فروری 1966 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر جناب اکرم وزیر صاحب صوبہ خیبر پختونخوا، دوسلی، شمالی وزیرستان، پاکستان. جناب اکرم وزیر صاحب کی یہ غزل لاہور کے ایک ادبی جریدے ماہنامہ سیارہ جولائی اگست سن 2005 میں شائع ہو چکی ہے. آج آپ کی سماعتوں کی نظر جناب اکرم وزیر صاحب نے اپنی اس غزل میں فرمایا کہ اکرم ہمیں بتا دے تجھ کو یہ کیا ہوا ہے. اکرم ہمیں بتا دے تجھ کو یہ کیا ہوا ہے، جو تجھ سے ہے گریزاں تو اس کو چاہتا ہے. اکرم ہمیں بتا دے تجھ کو یہ کیا ہوا ہے، جو تجھ سے ہے گریزاں تو اس کو چاہتا ہے. اور دیوانہ ہوں میں اس کا پھر کیسے بھول جاؤں. دیوانہ ہوں میں اس کا پھر کیسے بھول جاؤں. اس نے مجھے بھلایا وہ یاد آ رہا ہے. اور اظہار حالت دل کیسے کروں زمانے. اظہار حالت دل کیسے کروں زمانے. قدغن ہے بولنے پر ہونٹوں کو سی لیا ہے.
یہ ہے کسی کا عالم دائم نہیں رہے گا، یہ ہے کسی کا عالم دائم نہیں رہے گا، ایک روز میں کہوں گا وہ میرا بن گیا ہے۔ اور اب تک تیرے جنوں کی صورت وہی ہے اکرم، اب تک تیرے جنوں کی صورت وہی ہے اکرم، یوں لگ رہا ہے ہم کو جیسے یہ ابتدا ہے۔ اکرم ہمیں بتا دے تجھ کو یہ کیا ہوا ہے، جو تجھ سے ہے گریزاں تو اس کو چاہتا ہے، اب تک تیرے جنوں کی صورت وہی ہے اکرم، یوں لگ رہا ہے ہم کو جیسے یہ ابتدا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکرم وزیر صاحب دوسلی، شمالی وزیرستان پاکستان میں مقیم، پاکستانی شاعر جناب اکرم وزیر صاحب 5 فروری آپ کا یوم ولادت رہا، ماشاءاللہ سلامت رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی سر۔ ماشاءاللہ 1966 میں دنیا میں تشریف لائے چھوٹے بھائی، جیتے رہیے۔ جناب اکرم وزیر صاحب ماشاءاللہ شمالی وزیرستان میں مقیم ہے، اور ماشاءاللہ اردو شاعری سے کتنا گہرا لگاؤ ہے ان کا۔ انہوں نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ ہر گھڑی بچاتا ہوں قلب کو عداوت سے، ہر گھڑی بچاتا ہوں قلب کو عداوت سے، جگ پر راج کرنا ہے پیار سے محبت سے۔ کیا کہنے، ہر گھڑی بچاتا ہوں قلب کو عداوت سے، جگ پر راج کرنا ہے پیار سے محبت سے۔ اور یہ معاشرہ کیا ہے، حیف ہے مجھے اس پر، یہ معاشرہ کیا ہے، حیف ہے مجھے اس پر، کیوں اثر نہیں لیتا خلق سے شرافت سے۔ اور لطف کی نظر مجھ پر کرتے ہی نہیں ورنہ، لطف کی نظر مجھ پر کرتے ہی نہیں ورنہ، دیکھتا ہوں میں تم کو کس نگاہ حسرت سے۔ اور بات بات پر یارو لال پیلے ہوتے ہو، بات بات پر یارو لال پیلے ہوتے ہو، بعض لوگ عاری ہیں فہم اور فراست سے۔ اور دل کے شہر میں اکرم لا رہے ہیں نور حب، دل کے شہر میں اکرم لا رہے ہیں نور حب، تنگ آ گئے ہیں ہم اس نگر کی ظلمت سے۔ ہر گھڑی بچاتا ہوں قلب کو عداوت سے، جگ پر راج کرنا ہے پیار سے محبت سے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکرم وزیر صاحب، شمالی وزیرستان پاکستان، کیا کہنے جناب کے۔ جناب اکرم وزیر صاحب
اپنے اشعار میں فرمایا کہ مجھے بھی ہیں رسائی کی امیدیں، ارے مجھے بھی ہیں رسائی کی امیدیں، تمہاری بزم میں دل تو گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے اکرم وزیر صاحب۔ ہم نے اپنے سینے پر تیر عشق کھایا ہے، ہم نے اپنے سینے پر تیر عشق کھایا ہے، اس لیے ہمیں جینا کم ہی راس آیا ہے۔ اور سب جماعتیں خالی مکتب محبت کی، سب جماعتیں خالی مکتب محبت کی، رات غیر نے اس کو وہ سبق پڑھایا ہے۔ اور جب کبھی وہ سوچے گا زار زار روئے گا۔ یہ شعر کشمیری مظلومین کے نام، اکرم وزیر صاحب کا یہ شعر مظلوم کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے نام، کہ جب کبھی وہ سوچے گا زار زار روئے گا، اس نے ہم غریبوں پر اتنا ظلم ڈھایا ہے۔ اور یار کی طرح اکرم زخم دل ہے خندہ زن، یار کی طرح اکرم زخم دل ہے خندہ زن، جب سے اس کی یادوں نے دل کو گدگدایا ہے۔ ہم نے اپنے سینے پر تیر عشق کھایا ہے، اس لیے ہمیں جینا کم ہی راس آیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکرم وزیر صاحب، شمالی وزیرستان، صوبہ خیبر پختونخوا، پاکستان۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔